اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، اس وقت ایک حدیث میں نے مختصر سی تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ بظاہر تو ہم ہلاکت سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جھوٹ ہم کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے، اور اسی حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ الصدق ينجي والكذب يهلك، سچائی، سچ بولنا یہ انسان کو نجات دلا دیتا ہے، اور جس جھوٹ کو ہم نجات کا ذریعہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی جھوٹ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر ایک شخص ایک بار جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ کو نبھانے کے لیے 100 باتیں اور جھوٹ بولنی پڑتی ہیں، کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے۔ اگر ہم ایک بات کی تردید کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو بات ہم کہہ چکے ہیں جھوٹ، وہ ہماری جھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے دوسرا جھوٹ، پھر دوسرے کے بعد تیسرا جھوٹ، اور کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں بات کھل کے رہتی ہے، اور پھر انسان کی جب حقیقت کھلتی ہے تو سامنے والے کی نظر میں اس کی کوئی عزت، کوئی مقام نہیں رہتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد گرامی ہے کہ آدمی کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو نہ چھوڑے۔ تو اس سے اندازہ یہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نبض پکڑی کہ بعض اوقات لوگ مذاق کرتے رہتے ہیں۔ جب ان سے کہو کہ یار آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ نے ایسا کیوں کہا تھا، آپ نے فلاں وقت، کہتے میں نے تو مذاق میں کہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا، آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ یعنی سنجیدگی میں تو یقیناً منع ہے، لیکن مذاق میں بھی نہیں بولے۔ بچے عام طور پر کوئی بات ایسی کہہ دیتے ہیں، بعد میں ان سے کہو تو میں تو مذاق کر رہا تھا۔ یہ بچوں میں بھی عادتیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو آج پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور معاشرے کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ ہم کن کن معاملوں میں جھوٹ نہیں بولتے، اور پھر اس کے بعد جو معاملات ہمارے خراب ہوتے ہیں تو پوچھیے مت۔ مجھے واسطہ پڑتا رہتا ہے، جھوٹے سرٹیفکیٹ، جھوٹی گواہیاں، جھوٹے بیانات، جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹس، یہ عام سی باتیں۔ چھٹی لینے کے لیے جھوٹ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کرے، لیکن اس میں آج پوری قوم مبتلا ہے الا ماشاء اللہ۔ اپنی آنکھوں سے اس کی تباہ کاری میں نے دیکھی ہے، خاص طور پر نکاح کے موقع پر لڑکی والے عمریں کم لکھاتے ہیں۔ اب تو ذرا کم ہو گیا ہے معاملہ جب سے ہر چیز جو ہے وہ شناختی کارڈ سے، لیکن بعض اوقات اس میں بھی دھوکہ دے جاتے ہیں، عمر کم لکھواتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ ایسا مت کہو کرو، یہ جھوٹ آپ کو، آپ کی بچی کے لیے تباہی کا سبب بنے گا، یہ جھوٹ تو کھل کے رہے گا آج نہیں تو کل، اور بعد میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ، بلکہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، لڑکی کا شناختی کارڈ نہیں لاتے، وہ بھول کے آ گئے، بعد میں پہنچا دیں گے۔ اچھا بھائی جو صحیح عمر ہے وہ لکھوا دو، کوئی سی بھی ڈیٹ لکھوا دیتے ہیں۔ اب جب نکاح نامہ تیار ہو گیا، سب چیزیں ہو گئی، تو اب اصل کارڈ لانا جو غلط لکھ دیا آپ نے، اور یہ صحیح تاریخ یہ ہے۔ ہم نے کیوں لکھ دیا؟ تم نے جو بتایا وہ لکھا گیا۔ لیکن یہ عام سی باتیں ہیں، اور اس کو کوئی جھوٹ نہیں سمجھتا۔ اور پھر میں نے کئی رشتے ختم ہوتے دیکھے، لڑائیاں ہو گئیں، جھگڑے ہوئے، 8-8 سال 6-6 سال کی عمر کی جو جھوٹ لکھوا دیا، نتیجے میں وہ رشتے ختم ہو گئے۔
یعنی جس رشتے کو کرنے کے لیے اور اس بچی کی نیا پار لگانے کے لیے جو جھوٹ بولا تھا، اسی جھوٹ نے اس کی زندگی کو تباہ کر دیا، بیچاری کو طلاق ہو گئی، اور یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات تو ہمارے معاشرے میں آج پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک مذاق بولنے میں بھی جھوٹ نہ چھوڑ دے۔ اس سے پتہ چلا کہ سنجیدگی میں تو ہے ہی، لیکن مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دل لگی فرمائی ہے، مزہ فرمایا ہے، اور جو مشہور بعض واقعات بھی ہیں اس سلسلے کے، تو یقیناً وہ اس طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح بھی فرمایا، لیکن اس درجے کا مزاح فرمایا کہ اس میں جھوٹ کی ایک رمق بھی نہیں تھی۔ جو بات کہی بالکل سچی کہی۔ جیسے آج فجر میں بھی اتفاق سے حدیث بیان کی گئی تھی کہ مسافر آیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک اونٹ چاہیے، میں آگے سفر لمبا جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایک اونٹنی کا بچہ دے دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اونٹنی کا بچے پہ میں سفر کیسے کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو یقیناً اس میں کوئی جھوٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی مزاح بھی فرمایا، اور مزاح بھی ایسا فرمایا جو بالکل حقیقت پر مبنی، اس میں کوئی جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی جتنے بھی اونٹ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتے ہیں۔ ہم بھی چاہے وہ بوڑھے ہو جائیں لیکن کسی کے تو بچے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے یہ مزاح تھا، یا جیسے وہ خاتون بوڑھی عورت جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب کرے۔ آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ بیچاری پریشان ہو گئی، رونے لگی۔ آپ نے جب اسے پریشان دیکھا تو فرمایا کہ ارے بھائی، یعنی اس حال میں نہیں جائیں گی کہ وہ بوڑھی ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں جوان کر دیں گے پھر جنت میں جائیں گے۔ تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن وقتی طور پر آپ نے اس سے مزاح فرمایا، اور پھر جب اس کو دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہے تو بات کی حقیقت بتائی کہ مقصد یہ تھا کہ تم جس حال میں بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جاؤ گی، بلکہ پہلے جوان کیا جائے گا پھر جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو اس طرح کے جو مزاح ہیں اس سے یہ بھی بتا دیا کہ آدمی ہمیشہ اپنے ماتھے پر تیوریاں نہ ڈال کے رکھے۔ جائز ہنسی مذاق جائز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے فرمایا بھی کہ کبھی کبھی اپنے دلوں کو تھوڑا آرام دے لیا کرو۔ اور وہ آرام کیا ہے کہ اپنے دوست احباب میں کبھی کوئی دل لگی کی بات کہہ دی، ہنسی کی بات کہہ دی، مذاق کی کہہ دی، لیکن اس میں جھوٹ نہ ہو، بس اس کا خیال رکھیں۔ ابھی اتفاق سے ہے تو لطیفے کی بات، لیکن بات صحیح ہے۔ ایک صاحب کسی کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ لوگ کریں، کام کریں اور ہمیں پیسے ملتے رہیں، تو کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ بھئی لوگ کریں پیسے ہمیں ملیں۔ تو وہ بھی کوئی بہت ہی مذاقیہ تھا، اس نے کہا بھی ایسا کر 2-3 لیٹرینیں بنوا لے، لوگ کرتے رہیں گے پیسے تجھے ملیں گے۔ تو بات یہ کہ یہ ایک بات اس نے کہی تو اس نے جواباً ایسی بات کہی، لیکن یہ کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا منع۔ اب یہ بات بھی کہی اس نے بالکل درست۔ آپ نے دیکھا ہوگا جمع دار باہر بیٹھا رہتا ہے نا، کوئی 5-10 روپے 20 روپے جو بھی وہ لیتا ہے، تو لوگ تو فارغ ہوتے رہتے ہیں، پیسے ہی کماتا رہتا ہے۔ تو اس نے جو بات کہی تھی کہ لوگ کرتے رہیں اور ہمیں پیسے ملتے رہیں، تو کوئی کام ایسا بتا تو اس نے کہا اچھا یہ کر لے بس۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھلائی کہ جھوٹ سے گریز کرو۔ آگے چل کر پھر ہمارے بچے بھی اس جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی اپنی جگہ پر، صحابہ کرام کے معاملات اپنی جگہ پر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت پر تشریف لے گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ کفار نے انعام رکھا، بعض نے کہ جو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ ہم دیں گے۔ اس زمانے میں 100 اونٹ معمولی تھی، آج بھی یعنی ان کی حیثیت ہے، 100 اونٹوں کی لاکھوں روپے میں ان کی قیمت پہنچتی ہے۔ اس زمانے میں بھی اونٹ انتہائی قیمتی جانور تھے، بلکہ اس زمانے میں سب سے بڑی دولت ہی اونٹ سمجھی جاتی تھی۔ تو یہ اس نے اعلان کیا بھائی جو پکڑ کے لائے گا ان کو تو ہم 100 اونٹ دیں گے۔ اب لوگ پیچھے لگ گئے، مختلف پارٹیاں نکل گئیں تلاش میں،
اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک صاحب ایسے تھے کہ جو صدیق اکبر کو جانتا تھا، وہ آ گیا آپ کے قریب اور آ کر پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ بھئی کہیں جا رہا ہوں، سفر پر ہوں. لیکن اس سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ اب اگر وہ کہیں کہ کوئی اور کہے جھوٹ ہو جائے گا، سچ بولتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اسی مقصد کے لیے نکلا تھا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وقت جو جملہ بولا وہ یہ تھا، ہادن یہدین السبیل، یہ میرے رہنما ہے، مجھے راستہ دکھاتے. تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ ہادی ہیں آپ سے بڑا ہادی کون ہو سکتا ہے؟ اور یہدین السبیل مجھے راستہ دکھا رہے ہیں. تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا تھا کہ میں جہاں سفر پہ جا رہا ہوں یہ میرے گائیڈ ہیں، مجھے راستہ دکھا رہے ہیں. تو اس نے کچھ اور مطلب لیا، انہوں نے حقیقی معنی مراد لیے کہ آپ سے بڑا ہادی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صراحتاً جھوٹ نہیں بولا، لیکن ایسا جملہ بول دیا کہ جس سے وہ کچھ اور سمجھے، ہماری مراد کچھ ہو. اسی طریقے سے ہمارے بعض بزرگان دین کے سلسلے میں بہت سے واقعات ویسے تو آتے ہیں. دیکھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، 1857 کی جب جنگ آزادی کا جہاد چل رہا تھا، اس زمانے میں انگریز نے گلی گلی میں جو ہے وہ پھانسی کے پھندے لٹکا رکھے تھے، اور جتنے علماء تھے بڑے بڑے ان کو پھانسیاں دی تھی. سب سے زیادہ قربانیاں علماء نے دی اس زمانے میں، مسلمانوں نے دی. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتے ہوئے انگریز مسجد میں پہنچے. حضرت انتہائی سادہ آدمی تھے، وہ زمانہ تھا بھی سادگی کا، اور وہ فطرتاً سادہ تھے. گرمی کا زمانہ، ململ کا کرتا ہلکا سا اور نیچے دھوتی لنگی پہنی ہوئی. وہ اندر داخل ہوا. اب انہوں نے وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنا بڑا لیڈر ہے، کوئی بہت بڑا امامہ باندھا ہوا ہوگا، بڑے لمبے چوڑے جبے قبے میں ہوں گے، اور مطلب وہ جو ایک اپنی تصورات دنیا میں ان کو لے کر آیا. تو پوچھا، خود انہی سے پوچھ لیا کہ بھئی قاسم نانوتوی کہاں ہے؟ وہ خادم سمجھا مسجد کا اور پوچھا انہی سے. تو حضرت 2-4 قدم پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا کہ ابھی تو یہیں تھے. تو ایسی بات کہہ دی تاکہ خود بھی جان چھوٹ جائے، بچ جائیں اور گناہ بھی نہ ہو. اب اگر کہتے کہ بھئی یہاں نہیں ہے تو یہ بھی جھوٹ ہوتا، اس لیے ایسا جملہ کہہ دیا کہ ابھی تو یہیں تھے. وہ سمجھا کہ ابھی یہاں تھے، کہیں چلے گئے. تو یہ اس لیے باتیں کی جاتی ہیں کہ بھئی جھوٹ بولنے کی کبھی اگر ضرورت محسوس ہو جائے اپنے تو صراحتاً جھوٹ نہ بولیے. ایسی بات کہہ دیں کہ جس سے سامنے والا کچھ اور سمجھے، آپ کی مراد کچھ اور ہو، اور صراحتاً وہ جھوٹ نہ ہو. تو ایسا جھوٹ بولنا جائز. حضرت مولانا ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی 1857 کی آزادی میں انہوں نے حصہ لیا. بلکہ بعض حضرات نے تو کشف سے یہ معلوم کیا کہ 1857 کے جو دولہا تھے وہ یہی تھے، یعنی وہ جو محاذ گرم ہوا تھا تو اس کے دولہا اصل میں یہی تھے. تو یہ جہاں تشریف فرما تھے وہاں پر شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوتے تھے، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوتے تھے. تو اتنے بڑے بزرگ تھے یہ، لیکن اپنے آپ کو ایسا چھپایا ہوا تھا کہ بعض اوقات حقہ پیتے تھے، تازہ گرم تازہ چرم کر کے اور پیتے تھے. تو تازہ حقہ پینا وہ جائز ہے. تو کبھی کوئی آتا تھا اور پوچھتا تھا کہ بھئی مجھے کہیں جانا ہے یا کس سے ملنا ہے، تو مذاقاً یعنی مذاق میں کہتے تھے کہ دیکھو بھئی اگر فتویٰ لینا ہے تو سامنے بیٹھے ہوئے محمد شیخ احمد تھانوی، ان کے پاس چلے جاؤ. ذکر و اذکار پوچھنے ہیں، کوئی وظیفہ پوچھنا ہے تو مولانا امداد اللہ مہاجر مکی بیٹھے وہاں چلے جاؤ. حقہ پینا ہے تو یہاں بیٹھ جاؤ. تو اپنے آپ کو اس پردے میں ایسا چھپایا ہوا تھا کہ ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن حقیقت میں بہت بڑی شخصیت تھی، اللہ کے بڑے نیک بندوں میں سے حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ. تو میرے بزرگان دین انہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں جو وقت گزارا ہے انہوں نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ بھئی جھوٹ ایسے طریقے پر نہ بولے آدمی کہ جو صراحتاً جھوٹ پر مبنی. اس زمانے میں ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بیمار ہو گیا، جھوٹا سرٹیفکیٹ. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب
دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس آئے تو وہ باہر سے آئے ہوئے تھے کہیں، تو میں نے پوچھا کہ بھئی کب جانا ہے تم نے واپس؟ تو کہا جانا تو جلدی تھا لیکن میں نے مزید چھٹیاں لے لی ہے اور اس کے لیے سرٹیفکیٹ بھیج دیا۔ کہا بھئی کاہے کا سرٹیفکیٹ بھیج دیا؟ کہا بیماری کا۔ تو آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ کہا اس کے بغیر چھٹی نہیں ملتی۔ تو جھوٹا سرٹیفکیٹ لکھ کر، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ایسا کرنا بھی غلط ہے۔ فرمایا کہ بھئی اگر چھٹیاں لینی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ویسے چھٹی نہیں دیتے تو بغیر تنخواہ کی چھٹی لے لو، ان سے کہو ہم تنخواہ نہیں لیں گے، ہمیں مزید چھٹی دے دے۔ لیکن جھوٹ بول کر چھٹی لینا، اس کے سرٹیفکیٹ بنانا، ڈاکٹروں کے پاس جانا، انہیں اس بات پر مجبور کرنا، تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار بیانات کے اندر بعض اوقات جھوٹ بولتے ہیں۔ ابھی اتفاق سے میں یوٹیوب میں ایک بیان سن رہا تھا، اسی پہ آگے جو ہے وہ معذر علی خان صاحب کے بارے میں کچھ لکھا ہوا تھا کہ آخری 5 منٹ میں مرنے سے 5 منٹ پہلے ایسی کیا بات کہی کہ وزیر اعظم صاحب بھی کے ابھی آنسو نکل آئے۔ اب اس نے جو بات کہی وہ بات تھی جو انہوں نے 20-25 دن پہلے، مہینے پہلے کہی تھی، جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بھئی میرا وقت قریب آ گیا، سفر لمبا ہے، یہ تو وہ کہی تو انہوں نے مہینوں پہلے تھی، لیکن اس نے بولا کہ 5 منٹ پہلے کہی مرنے سے بس، اور فلاں کے بھی آنسو نکل آئے فلاں۔ تو مطلب یہ کہ صرف پیسے کمانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں نہیں، جبکہ ایسا کچھ ہے نہیں۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، جھوٹ اتنا عام ہے، اور آج کل تو ویسے بھی ہم نے یہ قاعدہ بنا لیا کہ جھوٹ اتنے کثرت کے ساتھ بولو، اتنا بولو کہ وہ جھوٹ سچ نظر آنے لگے۔ اب آدمی سچ پہ اعتبار نہیں کرتا، جھوٹ پہ فوراً یقین کر لیتا کہ ہاں بھائی فلاں نے بھی کہا تھا، فلاں نے بھی کہا تھا، فلاں نے بھی کہا تھا۔ ہم نے بچپن میں ایک واقعہ سنا تھا کہ ٹھگ جو ہے وہ جھوٹ بولتے تھے بعض اوقات ٹھگنے کے لیے لوگوں کو۔ وہ ایک صاحب بکری کا بچہ لے کے جا رہے تھے، 3 ٹھگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اس سے بکری کا بچہ ہتھیانا کسی طرح سے۔ کیا کریں بھائی، پلان بنا لیا۔ وہ جس راستے سے گزر رہا تھا ایک بیٹھ گیا راستے میں، سلام دعا ہوئی، ہاں بھائی کہاں چل دیے؟ گھر جا رہا ہوں۔ یہ کتے کا بچہ کہاں سے لائے ہو؟ کہتے کتے کا بچہ نظر آ رہا ہے، بکری کا بچہ؟ نہیں بھائی کتے کا بچہ ہے تو۔ بیچارہ اس وقت اس نے ٹال دیا اس کو، اور آگے چلا 100-200 قدم آگے، پھر وہ دوسرا ٹھگ مل گیا، اس نے بھی ان سے سلام دعا کی کہ بھئی کہاں سے لائے، بڑا اچھا ہے کتے کا بچہ تو۔ اب وہ تھوڑا سا تذبذب میں پڑ گیا، اس نے کہا بھئی تو بکری کا بچہ ہے، کہاں سے آ گیا کتے کا بچہ؟ لیکن وہ تو ٹھگنا تھا اس نے، تو اس نے پھر مزید اس سے اصرار کیا کہ نہیں تو کتے کا بچہ ہے، بہت اچھی نسل کا۔ وہ تھوڑا سا بیچارہ شک و شبہ میں پڑ گیا کہ یار پتہ نہیں مجھے ایسا بکری کا بچہ نظر آ رہا ہے۔ اب 2 آدمی کہہ چکے، اور تیسرا ٹھگ کہیں اور آگے بیٹھا ہوا تھا اسی کے راستے میں 100-200 قدم آگے، وہ بھی ملا اور اس نے بھی یہی کہا کہ بھئی بڑا اچھا کتے کا بچہ لایا تو۔ اور وہ سمجھ گیا کہ بھئی ضرور کوئی نہ کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی، اس نے اس کا چھوڑ دیا کہ جائے، کتے کا بچہ لے جا کے کیا کروں گا۔ اور وہ تو چلا گیا، انہوں نے پکڑ لیا اس کو۔ تو بعض اوقات جھوٹ یعنی یہ پرانے زمانے میں ٹھگ اس طریقے سے ٹھگا کرتے تھے لوگوں کو، اور آدمی وہ سن کے سمجھتا تھا کہ بھئی میں ہی غلط ہوں، یہ صحیح۔ ایک آدمی جھوٹ بولے گا، 2 بولیں گے، یا 3 آدمی بول رہے ہیں تو کون سمجھے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تو اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں یہی صورتحال ہے، جھوٹ کو اس کثرت کے ساتھ بولتے ہیں، دھڑلے کے ساتھ بولتے ہیں کہ وہ سچ نظر آنے لگتا ہے اور لوگ اس سچ پر یقین کر لیتے ہیں۔ بہرحال حقیقت یہی ہے کہ جھوٹ سے ہمیں بچنا چاہیے، تاکہ اس کے مضر اثرات سے نہ صرف یہ کہ ہم بچ سکیں بلکہ گھر والے بچ سکیں، بچے بچ سکیں۔ اور خاص طور پر دیکھیں گواہیاں جھوٹی دی جاتی ہیں، یعنی لوگ ایسی جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں کہ کسی کا مال کہیں ادھر کا ادھر ہو گیا، قتل کسی نے کیا، جھوٹی گواہی دے کے پھنسا کسی کو دیا۔ یہ سب عام سی باتیں، عدالتوں میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حلف اٹھا لیتے ہیں جھوٹے، الیاذ باللہ۔ تو یہ سارا اس معاشرے کے اندر چل رہا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں جو حدیث میں نے بیان کی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا، یا اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جو مذاق بولنے میں بھی جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ کا استعمال نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ سچ ہی بولے۔ بعض جگہوں پر
جو جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیا ہے تو بعض علماء نے تو وہاں پر بھی صراحت سے تو منع کیا ہے. اب مثلا دو آدمیوں میں لڑائی ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان دو آدمیوں میں صلح ہو جائے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے موقع پر ایک حکایت بیان کی اور اس میں ایک جملہ لکھا کہ دروغ مصلحت آمیز بے از راستی فتنہ انگیز، کہ جھوٹ مصلحت آمیز بہتر ہے اس سچ سے جو فتنہ پھیلاتی. بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جب سامنے آ جاتی ہیں تو فتنہ پھیل جاتا ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت میں یہ بات لکھی کہ دروغ مصلحت آمیز بے از راستی فتنہ انگیز، فتنہ انگیز راستی سے جھوٹ بول دینا ہی زیادہ بہتر. تو بعض علماء نے لکھا کہ اگر دو مسلمانوں میں صلح کرانا چاہتا ہے، دو جماعتوں میں صلح کرانا چاہتا ہے تو ادھر کی بات ادھر جا کے اچھے انداز میں کہہ دے، لیکن اس میں بھی اگر نیت اپنی صحیح کر لے تو انشاءاللہ جھوٹ نہیں ہوگا. مثلا اگر وہ برائی کرے تو آپ کہو گے وہ تو آپ کی اچھی تعریفیں کرتا ہے، آپ سلام کہا ہے اس نے تو آپ کو، اب ویسے تو سلام نہیں کہا، لیکن آپ یہ سوچئے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، دائیں جانب اور بائیں جانب حدیث میں آتا ہے کہ دائیں طرف جتنی بھی مخلوق ہے سب پر سلام ہوتا ہے، گویا کہ سب کو سلام کر رہا ہو، اور بائیں طرف جتنی مخلوق ہے چاہے وہ جنات ہوں، ملائک ہوں، انسان ہوں، ان سب کو بھی سلام ہو رہا ہے. تو ذہن میں اگر یہ رکھ کر کوئی آدمی کہہ دے کہ آپ تو ایسی بات کہہ رہے ہیں، وہ تو آپ کو سلام کر رہا تھا، سلام کہہ رہا تھا، تو اس سے دل پگھلتا ہے. وہ ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک جن کسی کو مل گیا راستے میں، تو اس نے جلدی سے جس شخص کو ملا اس نے کہا سلام ماموں جان، السلام علیکم ماموں جان. اس نے کہا وعلیکم السلام، کہا کہ ارادہ تو میرا کھانے کا تھا تجھے، لیکن تو نے سلام کر کے اپنی جان بچا لی. تو بعض اوقات سلام کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے. آپ دشمن کو بھی سلام کریں گے تو دشمن بھی تھوڑا سا مانوس ہو جائے گا کہ بھئی مجھے سلام کر رہا ہے. اور سلام ہمارا ہے ہی ایسا، اس میں ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں. اتنی ساری دعائیں ایک آدمی دوسرے کو دیتا ہے تو بھلا بتائیے جو آدمی دعائیں دے رہا ہوگا اس سے دشمنی کرے گا. اور جواب میں بھی یہ کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی تم پر بھی اللہ کی سلامتی نازل ہو، رحمتیں ہوں. تو یہ سلام آپس میں محبتیں پیدا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا باقاعدہ حکم دیا کہ سلام کو عام کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو. واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو. وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں 2-4 رکعت تہجد کی پڑھ لو اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں. یعنی لوگ سو رہے ہیں، آپ 2-4 رکعت پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے تعلق اللہ سے ڈائریکٹ قائم کر رکھا ہے. کتنی بڑی نیکی ہے یہ. اور اس وقت کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اللہ کے سوا، لہذا ریاکاری بھی نہیں. دن میں تو شیطان دل میں ڈال سکتا ہے کہ بھئی ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن آدمی جب تنہائی میں 2-4-8 رکعتیں جو بھی پڑھ رہا ہے اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوگی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، افشوا السلام، اور سلام کو عام کرو، اور صلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو اٹھ کے اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں. تو بہرحال اللہ جس کو توفیق دے 2-4 رکعت ضرور پڑھنی چاہیے. موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے بھائی. میں بار بار یہ کہتا ہوں جوانوں کو بھی آ جاتی ہے، بوڑھوں کو بھی آ جاتی ہے. ہمارے جامعہ دارالعلوم کراچی میں آج ایک بچہ صبح پڑھنے کے لیے آ رہا تھا اپنی بہن کے گھر سے سرجانی ٹاؤن سے، اور سرجانی ٹاؤن سے آتے ہوئے راستے میں ٹرالر جو ہے اسے ٹکر ہو گئی، موٹر سائیکل پہ تھا بیچارہ، اسی وقت جو ہے وہ انتقال کر گیا. تو موت کا پتہ نہیں، 20-22 سال کی عمر. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود کے نام پر اس کا نام صاحبان محمود تھا. تو بہرحال اللہ اس کی مغفرت بھی فرمائے، درجہ بلند فرمائے. ابھی عشاء میں نماز جنازہ اس کی دارالعلوم کراچی میں غالباً ہوئی اور تدفین بھی وہیں ہوگی. تو میں بتا رہا ہوں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ایک اور کام ہمیں کرنا چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے توبہ کر کے سوئیں. اگر ہو سکے گھر والوں کو جمع کر لیں کہ دیکھو بھائی سو رہے ہیں، پتہ نہیں صبح اٹھ سکیں نہیں اٹھ سکیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے آؤ دعا کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. اس سے ایک تو سب گھر والوں کی عادت بنے گی، ان کی اصلاح ہوگی، اور کم سے کم ہمیں شرم آئے گی کہ ہم ان کاموں سے توبہ کر لی اور پھر یہ کر رہے ہیں دوبارہ. تو اس لیے رات کو سونے سے پہلے کم سے کم اگر
سب کو لے کے بیٹھیں بہت اچھی بات ہے، ورنہ جب آپ خود بستر پہ پہنچ جائیں اپنے معمولات سے فارغ ہوں تو توبہ استغفار کر کے سوئیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اپنی ذات پر یقین و اعتماد کی دولت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں یا اللہ اور جن بیماریوں میں مبتلا ہیں، آپ بیماروں سے بھی واقف ہیں، بیماریوں سے بھی واقف ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ یہاں جتنے احباب دوست بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ہم میں سے جو بھی جس بیماری میں مبتلا ہے، چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں، اے اللہ سب سے ہمیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان بیماریوں کو دور فرما کر ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ اس موجودہ اس زمانے میں جو کرونا کی بیماری پھیلی ہوئی ہے اس سے بھی ہماری حفاظت فرما اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، جو اس وقت مبتلا ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا میں سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، خاص طور پر اللہ جو مسلمان اس بیماری سے رخصت ہوئے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے وبا میں جو بیماری ہے اس سے اگر کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس کو شہادت کا رتبہ حاصل ہوتا ہے، تو یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اسی طریقے سے دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ بیماریاں ہیں اللہ تمام انسانوں سے ان بیماریوں کو دور فرما دیجیے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ جو سفر پہ ہیں اللہ انہیں عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اپنے گھروں سے باہر ہیں ان کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو گھروں پہ ہیں تو گھروں کی بھی حفاظت فرما، ان کی بھی حفاظت فرما، ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی جو تشویشیں بعض اوقات لاحق ہو جاتی ہیں، پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، ہر قسم کی پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، ہماری پردہ پوشیاں فرما، ستاری اور غفاری کے معاملے فرما۔ اے اللہ پردہ دری نہ فرما، دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرما، آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرما، ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما۔ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے زبانی طور پر یہ لکھ کر اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔